صلوات بر محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین انه خیر ناصر ومعین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. صلوات بر محمد وآلہ. عزیزان گرامی، ہمارا جو دروس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، یہ ہے اصول دین کے سلسلے میں. ہم نے پہلے توحید کی بحث کی، ایک حد تک جو ہے مختصر الفاظ میں توحید کو سمجھنے کی کوشش کی، اور آج جو ہے اسی اصول دین کے دوسری شاخ جسے عدل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں ہم مختصر سے انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھائیں. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا ہرگز لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. خدا ہرگز لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ظلم نہیں کرتا، بلکہ پروردگار عالم ظالم نہیں ہے، بلکہ یہ عدل کرتا ہے، اور اللہ عادل ہے. انسان خود جو ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تاریخ انسانیت میں یہ ہم نے بہت سارے مقامات پر مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے، اور اس بات پر گواہ بھی ہے کہ کوئی معاشرہ یا کوئی سوسائٹی یا کوئی چھوٹا سے چھوٹا ادارہ بغیر نظام عدل کے نہیں چل سکتا. عدل ہونا ضروری ہے، عدالت ہونا ضروری ہے. یعنی اگر ہم اس کو ایک اعتبار سے کہیں کہ بھروسہ مند، یعنی ادارہ میں جو ذمہ دار حضرات ہیں، مثال کے طور پر صدر، سیکریٹری اور کیشیئر، تو ان لوگوں کا بھروسے مند ہونا ضروری ہے. بھروسہ کب آتا ہے؟ جب یہ ہر ایک سے عدل اور انصاف سے کام لیں. تو کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی کمیٹی، کوئی بھی انجمن بغیر عدل و انصاف کے مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے عدل اور انصاف کرنا. عدل کے معنی جو ہے برابری کے نہیں ہے، ایکول کے نہیں ہے، بلکہ عدل کے معنی ہیں بغیر کسی افراد و تفریق کے وہ معاملات کرنا جس کا وہ مستحق ہے. عدل کے معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی موضعہ، یعنی کسی مخصوص چیز کو مخصوص جگہ پر رکھنا، یہ عدل ہے. مثال کے طور پر ٹوپی، ہماری ٹوپی کے لیے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے؟ کہ وہ سر پر رکھی جائے، یہ ہے عدل. اور اگر اسی ٹوپی کو ہم پیروں پر پہن لیں تو یہ عدل نہیں ہے، بلکہ ٹوپی کے لیے ظلم ہے. تو اسی چیز کو پروردگار عالم نے کہا کہ پروردگار عالم کسی بھی انسان کے لیے ظلم نہیں کر سکتا، بلکہ خود انسان اپنے لیے ظلم کرتا ہے. خود انسان ظالم بن جاتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے. اور اس کے لیے بہترین کیا ہے کہ انسان وہی بات کرے، وہی کام کرے جو لوگوں کے لیے انصاف ور ہو. مثال کے طور پر یتیم کا مال ہے تو یتیم ہی کو دینا واجب ہے. اگر ہم یتیم کو چھوڑ کے کسی غریب کو دے دیں تو یہ مال اس کا نہیں ہے، یتیم کے اوپر جو ظلم ہو جائے گا. ہاں، اگر یتیم نہیں پایا جاتا تب ہے کہ آپ جو کسی غریب کو دے سکتے ہیں.
انسان کو چاہیے کہ وہ عدل سے کام لے. اور انسان اس لیے کہ خدا جو چاہتا ہے، اب آپ کے ذہنوں پہ خیال آیا ہوگا کہ خدا یہ کیسا عادل ہے کہ ہم لوگوں کو بے زبان کر دیا، بعض کو زبان دے دیا، کسی کو آنکھ نہیں ہے کہ تو کسی کو پیر نہیں دیا تو کسی کو ہاتھ نہیں دیا. کیا ہمارے نظر میں وہ ناانصافی ہے نا، انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، لیکن خدا کی نظر میں یہ عدل ہے. اس لیے کہ کبھی خدا ظلم نہیں کر سکتا، اپنے کسی بھی مخلوق کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں کر سکتا. جب خدا ناانصافی نہیں کر سکتا تو وہ عادل ہے. ہو سکتا ہے جسے آنکھ نہ دی ہو سکتا ہے اس کی مصلحت اور اسی شخص کے حق میں جو اچھا ہو، یا کسی کو زبان نہ دی ہو سکتا ہے ان کے حق میں وہ اچھا ہو. تو لہذا کبھی بھی کسی چیز کے اوپر خدا کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے اس کو دیا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دیا. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، تو پھر کون کرتا ہے؟ انسان ناانصافی کرتا ہے، انسان ظلم کرتا ہے. انسان کے ظلم کرنے کے لیے کچھ وجوہات ہوتے ہیں، جن وجوہات کی بنا پر وہ انسان ظالم بن جاتا ہے، وہ انصاف ناانصافی کرنے میں لگا رہتا ہے. مثال کے طور پر نمبر 1 جہالت. اگر انسان کے اندر جہالت پائی جاتی ہے تو اس جہالت مانے کیا؟ ایک ہے جہل ہے، دوسرا ہے جہالت ہے. جہل یعنی نہیں جاننا، ہم جو ہے کسی بھی چیز کا حتمن نہیں جانتے. جہالت کیا ہے؟ جانتے ہوئے اس کا انکار کرنا، یہ جہالت ہے. یعنی عرب کے زمانے میں جہالت، عرب کو جہالت کیوں کہتے ہیں؟ جاہل. ان کے اس میں جہالت کوٹ کے بھری تھی. اس لیے کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ بیٹی کو زندہ گاڑنا یہ گناہ عظیم ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے عمل کرتے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے. جس کے گھر میں بیٹی ہو جاتی تھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، شرمندگی کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے. اتنا جو ہے ماحول خراب تھا وہاں پر، جاہلیت جو ہے بھری ہوئی تھی. تو انسان کب ظلم کرتا ہے؟ جب وہ جہالت اس کے اندر پائی جاتی ہو، اس جہالت کے سبب انسان ناانصافی کرتا ہے. لیکن کیا ہے؟ خدا کے اندر جہالت نہیں ہے، بلکہ خدا علیم ہے، سب چیزوں کو جاننے والا ہے. جب انسان سب چیزوں کو جاننے والا ہے تو اس سے ظلم نہیں ہو سکتا. دوسری چیز جو انسان ظلم کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے. جب انسان کو کسی چیز کی لالچ ہو جاتی ہے، جب وہ آسانی سے نہیں مل پاتی تو وہ 2 طریقے سے وہ استعمال کرتا ہے. یا تو دھونس جما کر اس چیز کو لینا چاہتا ہے، یا جو ہے گناہ میں پڑھ کر اسی چیز کو لینا چاہتا ہے. جانے بھائی بڑا ہو، طاقت والوں مار دیا، لاؤ بھائی چھین کے چلا گیا. لالچ. میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اب وہ لے جا رہا ہے بینک سے جو ہے پیسہ نکال کے جا رہا ہے ایک آدمی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پیسے کی لالچ ہے تو لہذا میں اس کے پیچھے جاؤں گا. جب کہیں بھی جو ہے لوگ نظر نہیں آئیں گے آس پڑوس میں تو پہلے اس کے گریبان کو پکڑوں گا، اگر وہ نہیں دیا تو پہلے میں ڈراؤں گا، اگر نہیں بھی ڈرا تو چاقو سے گناہ کروں گا، مارنے کی دھمکی دوں گا، قتل کرنے کی دھمکی. یہ کیا ہے؟ لالچ. لالچ کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے. لیکن خدا کے اندر لالچ نہیں پایا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، سب اسی کا ہے. دولت ہو، شہرت، سب کچھ اسی کا، اللہ اسی کا.
تو لالچی انسان ظلم کر سکتا ہے لیکن خدا لالچ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا وعلی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، ہر چیز، خزانے بھی اس کے، سب کچھ. نمبر 3، انسان کب ظلم کرتا ہے، کس وجہ سے ظلم کرتا ہے؟ مجبوری کی وجہ سے ظلم کرتا ہے. انسان کو مجبور کر دیتا ہے انسان، کوئی دوسرا انسان، اس مجبوری کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے. جیسے کوئی ظالم بادشاہ لوگوں کو پریشان کرنے پر، دوسرے لوگوں کو پریشان کرنے پر مجبور کرے، یا اپنے کمانڈر اور سپاہیوں کو کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے پر مجبور کرے، تو بے شک وہ اس کی مخالفت کر سکتا ہے، لیکن یہ ہمت نہیں رکھ سکتا کہ اس سے مخالفت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بادشاہ کے انڈر میں ہے، مجبور ہے، تو لہذا جو ہے وہ ظلم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن خدا کیا ہے؟ خدا مجبور نہیں ہے، بلکہ خدا قادر مطلق ہے، قادر مطلق پروردگار عالم. یہ ہے تیسری. چوتھا قسم جو انسان ناانصافی کرنے یا ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، وہ ہے تفریح، یعنی سیر، گھومتے وقت یا ٹائم پاس کرتے وقت. ممکن ہے کوئی شخص اپنے سخت دل ہو کر صرف تفریح کے لیے دوسروں کو ظلم کرے، یعنی دوسروں کو پریشان کرے. بھائی گھومنے جا رہے ہیں تو مل گیا ایک انسپکٹر، مل گیا وہیں کا، تو وہ جو ہے بغیر کسی جرم کے اس کے اوپر جو ہے الزام لگا رہا ہے، اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے. لاؤ بھائی، نہیں تو میں تمہیں دوں گا کچھ نہ کچھ، دو ہفتہ دو، یہ دو وہ دو. ہم گئے گھومنے کے لیے، لیکن وہاں پر جو ہے یہ ہو، تو جو ہے یہ اس وجہ سے جو ہے انسان جو ہے ظلم کرتا ہے. دوسروں پر ظلم کرنے کی بھی وجہ تصور. خدا کے یہاں کوئی یہ تصور نہیں پایا جاتا. خدا میں کوئی بری صفت نہیں پائی جاتی، کوئی بھی بری صفت نہیں پائی جاتی. جیسے بری صفت کیا ہے؟ خود غرضی، یعنی میں پناہ، حسد، دھوکہ، جھوٹ، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ، یہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، خدا کے اندر نہیں پائی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ میعاد، خدا کا وعدہ ہے جو ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ عدل کا دامن کو تھامے رکھے. اس کے لیے بہترین ہمارے لیے دلیل ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب. جب مولا کائنات خلافت ظاہری ان کو ملی، ظاہرا جو ہے خلافت ملی تینوں خلفاء کے بعد، تو ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیت المال کے خریدے ہوئے تیل سے چراغ کو روشن کیے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، یعنی بیت المال کا حساب ہو سکتا ہے لکھ رہے ہوں. اتنے میں جناب عقیل آئے. عقیل کون ہے؟ مولا کائنات کے بڑے بھائی ہے نا. دیکھیں عدل کا تقاضا کیا ہے، انصافی کا تقاضا کیا. جیسے ہی عقیل آئے، سلام کیا، امام نے جواب دیا، تو فوراً جناب عقیل نے گفتگو شروع کی. تو اس گفتگو ابھی شروع ہی ہو رہی تھی، مولا کائنات نے چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا. اور عقیل نے پوچھا، اے علی تم نے چراغ کو کیوں گل کیا؟ کہا کہ میں یہ چراغ کا تیل جو ہے وہ ہے بیت المال سے لیا ہوا، اور میں اس کو جلا کر بیت المال کا حساب کر رہا ہوں، اور تم جو ہے ذاتی کام کے لیے آئے ہو. اگر میں نے تمہارے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں گنہگار ہوں گا. اگر تمہیں کام ہے، کوئی سوال زیادہ کرنا ہے، چلو گھر بیٹھیں گے، باہر جا کر بیٹھ کے جو ہے ہم بات کریں گے. یہاں پر نہیں،
یہ ہے انصاف. مولا کائنات کے دور میں آج کل کا دور کیا ہوتا ہے، جب ایک آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے حکومت کی کرسی پر تو اپنے تمام رشتہ داروں کو جو ہے اگر غریب ہے تو امیر کر دیتا ہے، اگر امیر ہے تو اور زیادہ امیر کر دیتا ہے. ان کے نام فیکٹریاں ہیں، ان کے نام جو ہے زمینات کر دیتا ہے، ان کے نام گھر. آج کی حکومت. لیکن مولا کائنات جب ظاہری خلافت پر آئے، ایک ہی نظر، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ اپنا خود باہی کیوں نہ ہو، ایک ہی نظر. یہ ہوتا ہے انصاف. تو انسان کو چاہیے کہ عدل اور انصاف کے دامن کو تھامے رکھے. جب انسان عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھے گا تو یقیناً یہاں بھی اور وہاں بھی دونوں جگہ وہ کامیاب ہوگا. اور اسی طریقے سے آخری آیت قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وعد اللہ حقا ومن اصدق من الليل قیلا. خدا کا وعدہ حق ہے اور کون ہے جو خدا سے زیادہ سچا. روز قیامت جو ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو ہماری ایک ہی دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے عدل کی وجہ سے حساب کتاب نہ کرے، بلکہ رحمت کی وجہ سے، رحمانیت کی وجہ سے ہمارا حساب و کتاب. اگر اپنے عدالت، اپنے عدل کے وجہ سے اگر اللہ جو ہے حساب و کتاب لے گا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. یعنی ہر رتی رتی برابر جو انسان نے اس دنیا میں کیا ہے وہ بھی نظر آئے گا. انہی کے اوپر پروردگار عالم کا جو ہے ایک ترازو ہے جسے میزان کہتے ہیں. ہمارے نامہ اعمال اس میں تولا جاتا ہے. برائیاں ایک طرف، اچھائیاں ایک طرف. خود انسان اپنے اوپر عدل کر سکتا ہے. جنت ہے اور جہنم جو ہے ہمارا تھنکنگ کیا ہے، مرنے کے بعد جنت ہے، مرنے کے بعد جہنم ہے. پتہ نہیں ہمارا مقام کہاں ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں ہے نا. کسی کو معلوم ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ اکثروں کو نہیں معلوم کہاں جائیں گے. لیکن انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایک جگہ مقرر کر سکتا ہے. وہ خود انسان جان سکتا ہے کہ اس کا مقام دوزخ ہوگا یا اس کا مقام جنت ہوگا. کیوں؟ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے رات میں سوتے وقت 2 لمحوں کے لیے اپنے آنکھوں کو بند کر کے یہ خیال کریں کہ میں نے آج کون کون سے نیک اعمال کیے ہیں، کون کون سے برے اعمال کیے ہیں، کتنے ہمارے نیک اعمال ہیں، کتنے ہمارے برے اعمال ہیں. اگر نیک اعمال زیادہ ہیں تو اللہ کا شکر کرے، اگر برے اعمال کا زیادہ ہے تو ان برے اعمال کی مغفرت ہے. تو سوچے کہ آج ہم نے کس پر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. جناب مولا کائنات دعائے قبیل میں فرماتے ہیں کہ ظلم تو نفسی، اپنے اوپر، یہ کسی اور کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے. ہم جو ہے دکاندار بھی ہیں ماشاءاللہ سے، یہاں پہ کاروبار بھی کرتے ہیں. اگر ہم ایک آدمی 1 کلو چاول لینے کے لیے آیا، اگر ہم نے اس چاول میں سے 10 دانے بھی نکال لیے تو یہ ظلم ہے. اگر 10 دانے کم اگر اسے دے رہے ہیں جان بوجھ کر تو یہ ظلم ہے. سوچیں کہ ہم نے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لیتے وقت کاروبار کی، اس میں نے بتایا تھا تجارت میں لیتے وقت کم لے، دیتے وقت زیادہ دے. تو لہذا ہمیں عدل کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.